السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا موضوع ہے دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرما دیا۔ ہم لوگ جسے چھوڑ کر جانا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے جھوٹ، بے ایمانی، ظلم کرنا، ناجائز کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، ناجائز کسی کے مال کو کھا لینا، گالیاں بک دینا، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دینا، سارے کام کر لیتے ہیں اس مال کے لیے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل تو آخرت ہے، اصل تو آخرت ہے۔ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ان اعمال کو کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختی سے بچا دے۔ ہر انسان کو موت آئے گی، مرنا ہے، تو موت کی سختی سے بچ جائیں، اور مرنے سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم محنت کریں گے دین کی، قبر کے عذاب سے بچ جائیں، قیامت کے دن رسوائی سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دے دے اور صراطی گھاٹی سے پار ہو کر جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ تو دنیا رہنے کی جگہ نہیں، اس کے پیچھے زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی اور آخرت کو بنانا ہے۔ نمازوں پر محنت کرنی ہے، نمازوں کو بنانا ہے، قرآن پر محنت کرنا ہے۔ ایک ایک آیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے، قرآن کی ہر آیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، اور سچ بولنا چاہیے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، رزق حلال کھانا چاہیے جس سے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں فوری مقبول ہوں اور ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں۔ اللہ سے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ ہم بھی روزانہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کی توبہ کی دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے گا، متقیوں میں سے بنا لے گا، اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب سنیے اور عمل کریے اور دوسروں کو بتلائیے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عمل کیا اور اس کی تبلیغ کی، تب جا کر دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو ہم نے سن لیا، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے اور اس کی تبلیغ نہیں کریں گے تو ہماری زندگی سے نکل جائے گا۔ مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو خود بھی سننا ہے اور اس بیان کو دوسروں تک بھیجنا ہے، فارورڈ کرنا ہے، اور بیان کرنے والے کی صحت کے لیے دعا بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔